أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم وظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حاضرین محترم، میں نے آپ کی خدمت میں خداوند عالم کی مقدس اور لاریب کتاب سے ایک آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ وہ مقدس کلام ہے کہ جس کے سرنامہ کلام میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ مقدس کلام ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور جو اس مقدس کلام میں شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو خداوند عالم کی مقدس کلام کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ کے لیے اور زندہ جاوید معجزہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شک کی گنجائش ہے. اور رسول خدا نے بھی اس کتاب مقدس کی وصیت کی اور اپنی وصیت میں یہی فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں: کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت، میری اہل بیت ہے. تو کتاب خدا اور اہل بیت یہ دو چیزیں ہیں جن کی رسول خدا نے اپنی امت کو وصیت کی ہے اور فرمایا کہ یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو تھام لیا، ان کے ساتھ تمسک کو اختیار کیا، لن تزلوا بعدی، تو میں نبیوں کا سردار نبی تمہیں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ لن تزلوا بعدی، میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے
کہ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ لن یفترقا، قرآن اہل بیت سے کبھی جدا نہیں ہوگا اور اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں ملے ہوئے ہیں. اسی لیے تو رسول خدا فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. تو قرآن کی آیت مجیدہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اس کو رسول خدا کل کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یعنی یہ جو کل کے بعد والی بات ہے یہ رسول خدا اپنی جانب سے نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ لوگوں کا تقاضا اور اللہ نے کہا کہ میرے حبیب جب لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے اپنی رسالت کا اجر مانگ سکتے ہیں. تو فرمایا کل میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے جو رسالت پیش کی ہے، میں نے جو اپنا وظیفہ شرعی تم تک پہنچایا ہے، میں نے جو اللہ کا پسندیدہ دین تم تک پہنچایا، جو زحمتیں برداشت کی، جو صعوبتیں برداشت کی، جو تکالیف اٹھائیں، میں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا. اگر اس کی کوئی اجرت دینا چاہتے ہو تو الا، وہ اجرت سوائے اس کے اور کوئی شے نہیں ہے کہ الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قریبیوں کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ، میرے قریب والوں کے ساتھ، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپ محبت کو اختیار کرو. تو رسول خدا نے اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت کا حکم دیا. تو لوگوں کو چاہیے کہ رسول خدا کی اہل بیت کے ساتھ محبت اختیار کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے وہ افراد کون ہیں من فرض اللہ علینا طاعتہم، کہ جن کی اطاعت اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دے دی ہے. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ میرے قریبی رشتہ دار، میرے اہل بیت، میری بیٹی فاطمہ، اس کا شوہر علی اور علی کی اولاد معصوم ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اجر رسالت قرار دیا کس چیز کو؟ مودت اہل بیت، اہل بیت کی محبت کو رسالت کا اجر قرار دیا. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اہل بیت کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیتے، لیکن مسلمانوں نے اہل بیت کے ساتھ وفا نہیں کی. ابھی رسول خدا کو اس دنیا سے گئے چند روز گزرے تھے کہ مسلمانوں نے اہل بیت پہ مصائب ڈھانا شروع کر دیے. رسول خدا کی اکلوتی بیٹی فاطمہ، اس کا جینا دو بھر کر دیا. ان کے داماد، ان کے وسیع، جن کے بازو کو پکڑ کر رسول خدا نے غدیر خم کے میدان میں اعلان کیا تھا کہ اے دنیا والو یاد رکھو کہ میں دوسرے نبیوں کی طرح اس دنیا سے چلا جاؤں تو تمہیں تنہا چھوڑ کے نہ جاؤں. من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو رسول خدا علی کو مولا بنا کے گئے، علی کی ولایت اور وصایت کا اعلان کر کے گئے، لیکن مسلمانوں نے ان کے ساتھ بھی وفا
نہیں کی ہے۔ آخر کار دنیا کا شریر ترین انسان جب تخت پہ بیٹھا تو ولید حاکم مدینہ کو خط لکھتا ہے کہ حسین سے میرے لیے بیعت مانگو، اگر بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کرے تو حسین کا سر قلم کر کے میری طرف بھیج دو۔ عزاداران سید الشہداء، خدا سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دکھائے، پروردگارہ مومنین کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے برادر عزیز گلزار حسین بیمار ہیں، صدقہ سید الشہداء اور اس ایام عزاداری کا انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں آل محمد کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یزید کے گورنر ولید نے امام حسین کو طلب کیا، مولا نے اپنی بہن شریکت الحسین سے کہا کہ مجھے دربار میں بلایا ہے۔ دربار میں گئے، بنی ہاشموں کے ساتھ جب دربار میں پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا اور اب یزید تخت پہ بیٹھا ہے، آپ سے بیعت مانگتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ اے ولید جانتا نہیں میرا تعلق اہل بیت نبوت سے ہے، میرا تعلق معدن رسالت سے ہے، میرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر وقت فرشتے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے کے لیے آ گئے، کبھی جھولا جھلانے کے لیے آ گئے، کبھی وہی لے کر آ جاتے ہیں، کبھی درزی بن کے ہمارے دروازے پہ آتے ہیں۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا پاک انسان یزید جیسے شرابی اور نجس آدمی کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اب امام نے وہاں سے رخصت طلب کی، لیکن وہ رخصت نہیں دینا چاہتے۔ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ جوانان بنی ہاشم دروازہ کو کھول کر اندر آئے، اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو مولا نے جلدی کے ساتھ روکا۔ کہا عباس بھائی، علی اکبر بیٹا، ہم بنی ہاشم ہیں اور کبھی جنگ میں پہل نہیں کرتے، چلو چلتے ہیں۔ گھر واپس آئے اور اپنی بہن کو گلے لگا کر اتنا روئے کہ بہن زینب اب مدینہ ہمیں قبول نہیں کرتا، اب ہم مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں رہے، اور جس مدینہ میں میرے نانا ہجرت کر کے آئے تھے، آج حسین اسی مدینہ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ پروگرام بنایا مدینہ کو چھوڑنے کا، لوگ آئے، مدینہ کے لوگ جوگ در جوگ امام کی خدمت میں، اور مدینہ کی عورتیں بی بی کی خدمت میں کہ مولا مدینہ کو چھوڑ کے نہ جائیں، آپ چلے گئے تو مدینہ ویران ہو جائے گا، مولا مدینہ میں رہ جاؤ، مولا مدینہ کو نہ چھوڑو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمان، کہ میں کسی شر اور فساد کے لیے، میں کسی خود پسندی کے لیے مدینہ کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تو مدینہ کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اریدو ان اعمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکوں۔ ارے میں دنیا کے اطراف و اکناف میں جاؤں گا اور لوگوں کو اسیر و بصیرت جدی و
بتاؤں گا کہ میرے نانا کا کردار اور میرے بابا علی کا کردار کیا تھا، اور میں دین لوگوں کو بتاؤں گا۔ جب مولا نے عہد کر لیا کہ اب میں ضرور جاؤں گا، تو کیا ہوا، ایک لسٹ تیار کی اور کہا کہ آج رات ہم مدینہ سے کوچ کریں گے۔ دن کا وقت نہیں تھا، ہزار آخری بات کر کے تمام کرتا ہوں، اور دن کا وقت نہیں تھا، آدھی رات کا وقت تھا، اور مدینہ کے لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے، اور سید مدینہ کو چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ میرے مولا نے محمل لا کے اپنے دروازہ پہ بٹھائے، ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو سوار کرنا شروع کیا، اور ایک وقت آیا جب شریکت الحسین ثانی زہرا اور میری آقا زادی زینب عالیہ اور جناب ام کلثوم کو سوار کرنے کا وقت آیا، تو کیا عالم ہے۔ حضرت عباس آگے بڑھے، آواز دی، اور مدینہ کے لوگوں مبادا کوئی گھروں سے باہر آئے، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں اپنے محملوں میں سوار ہونے کے لیے باہر آ رہی ہے۔ میں کہوں گا میری آقا زادی جناب شریکت الحسین، بڑی شان ہے تیری، آج بھائی عباس موجود ہے آپ کو سوار کروانے کے لیے، اور مدینہ بھی رسول کا، آدھی رات کا وقت ہے، اندھیرا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ عباس کو آپ کے پردے کا اتنا احساس ہے کہ اعلان کر رہے ہیں کوئی باہر نہ آئے، میری بہنیں باہر آ رہی ہیں۔ مولا کاش آپ وہ منظر بھی دیکھ لیتے جب آپ کی شہادت کے بعد آپ کی یہی بہنیں بے رسن آپ کی یہی بہنیں جب قید ہو کر سوار ہونے لگی بے پلان اونٹ سے، اور کوئی سوار کروانے والا نہیں تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ بہنیں باہر تشریف لائی، ایک طرف سے امام حسین نے سنبھالا ہوا ہے، دوسری طرف سے حضرت عباس نے، پیچھے علی اکبر کا سایہ، اور محمل کے قریب آئے۔ جب محملوں کے قریب پہنچے تو اچانک ایک عمل ہوا، اچانک امام حسین اور حضرت عباس جھکے اور اپنے زانو کو زمین پہ رکھا اور بہن کے ہاتھ کو پکڑا کہ اپنا پیر میرے زانو پہ رکھ کر اور محمل میں سوار ہو جا۔ میں کہوں گا بی بی آج بڑی شان سے محمل میں سوار ہو رہی ہے، لیکن جب یہی عباس یہی حسین شہید ہو گئے اور آپ کو کوفہ کی جانب قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، اونٹ بٹھا دیے گئے، ان پہ کوئی محمل نہیں ہے اور آپ نے سوار ہونا ہے، میری آقا زادی محمل کے قریب آئی، اونٹ کے قریب آئی، اچانک دیکھا کہ جناب ام کلثوم نظر نہیں آتی۔ کیا دیکھتی ہے کہ فرات کی جانب جناب ام کلثوم جا رہی ہے۔ آواز دی بہن ام کلثوم کہاں جاتی ہو؟ کہا ہمارے سوار ہونے کا وقت ہو گیا، اور
میں فرات کے کنارے عباس کو بلانے جا رہی ہوں. آؤ عباس بھائی، ہمیں سوار کروانے والا کوئی نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ.